بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخالفین حضرت امیر المومنین علیہ السلام، وہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نام کیوں نہیں ہے۔ اب اس کے جوابات میں دے چکا ہوں، آپ حضرات کو یاد ہونے چاہیے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، فوراً کہیے کہ علی کا نام کہاں ہے۔ یہ صرف خطیبانہ جواب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نا سخن گسترانہ، یہ خطیبانہ جواب نہیں ہے، یہ مناظرانہ جواب، یہ حقیقی جواب ہے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، نبوت مصطفیٰ کی قسم، ولایت مرتضیٰ کی قسم، آسمانی کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام علی کوئی آسمانی صحیفہ، کسی نبی کا صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام گرامی امیر المومنین موجود نہ ہو، اور قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں نام گرامی امیر المومنین۔ البتہ نام کثیر ہیں، آپ کے نام بہت ہیں، نام بہت ہیں، جب حقیقت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ ایک ہی ہے نا، اس کے نام کتنے ہیں؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ نہیں صاحب، انصاف نہیں کیا آپ کہنے 99۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہر سورے میں آپ کا تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے۔ شروع ہی دیکھیے، علی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ واسطہ فیض ہیں، اللہ کو پہچانوانے والی ذات ہے نا، اللہ نہیں ہے یہ، اللہ کو پہچانوانے والے ہیں، تو ظاہر ہے جو پہچانوانے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہوتا ہے۔ تو ہر سورے میں سب سے پہلے علی کا نام موجود ہے، اور وہ ہے بائے بسم اللہ۔ ہر سورے میں، چاہے وہ سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ کافرون ہو، جتنے سورے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہلے بائے بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ کے بغیر تو کوئی سورہ شروع نہیں ہوتا سوائے سورہ برات کے۔ اور وہاں کی اپنی ایک حقیقت ہے، سورہ برات میں جس طرح جس شان سے علی کا تذکرہ ہے، وہ آپ کتب تفسیر میں دیکھیے گا کہ اس میں ایک خاص نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا موجود ہے۔ تو بہرحال امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سے اسماء ہیں، تو جب کوئی کہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کہاں نہیں۔ یعنی آپ نے ایک مفروضہ قائم کیا اور اس غلط مفروضے پر ایک سوال قائم کیا، تو آپ کے اس غلط مفروضے پر قائم غلط سوال کا جواب دینے کے لیے کیا ہم مکلف ہیں؟ ایک تو آپ نے غلط مفروضہ قائم کیا، اس غلط مفروضے پہ غلط سوال قائم کیا، اس غلط سوال کے جواب دینے کے ہم مسئول ہوں گے؟ کون سی منطق ہے؟ لیکن بہرحال ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے، نادانوں کو ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اب مفروضہ پہلے بتانا پڑتا ہے کہ مفروضہ غلط ہے، اس مفروضے پر کی غلطی واضح کرنے کے لیے یہ جواب ہے کہ کہاں نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے کیوں نہیں ہے، ہم کہہ رہے کہاں نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کتنے نام ہیں قرآن مجید میں؟ ایک روایت کی بنا پر 300 سے زائد نام ہیں قرآن مجید میں حضرت علی علیہ السلام۔ سورہ مبارک حمد میں 2 نام ہیں، بسم اللہ کا بے نام ہے آپ کا، اور صراط مستقیم نام ہے۔ واضح ہے؟ سورہ بقرہ میں کتنے نام ہیں آپ کے، سورہ آل عمران میں کتنے نام ہیں آپ کے؟ کہیں آپ کا نام امام مبین ہے، کہیں کتاب مبین ہے، کہیں اذان ہے، کہیں صبر ہے، کہیں صلاۃ ہے، کہیں صالح المؤمنین آپ کا لقب ہے۔ قرآن مجید آپ کے اسماء سے پر ہے، تو ایک حیثیت سے جیسے نام ہونا چاہیے ہے۔
اب دوسری منزل یہ کہ کہیں صراحت سے یہ جملہ نہیں ہے کہ یا رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کے بعد علی ابن ابی طالب آپ کے وصی و جانشین اور خلیفہ اور امام ہوں گے. ہاں یہ نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو قرآن اپنی فصاحت کے درجے سے گر جاتا. ممکن نہیں تھا. کیوں ممکن نہیں تھا؟ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی کانسٹیٹیوشن کو لکھنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو, اور جہاں عہدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہو, لیکن عہدے پر رہنے والے بدلتے رہیں, ان کے لیے نام نہیں, ان کے کوالیفیکیشنز اور کنڈیشنز لکھے جاتے ہیں. اور میں نے متعدد بار یہ مثال دی ہے, خاص طور سے ہمارے سامنے جو مجمع ہے زیادہ تر یا پاکستان کے حضرات ہیں یا ہندوستان کے حضرات ہیں. تو 1947 میں آزادی ملی آپ کو, آپ کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا. جس وقت کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا کنٹری کا, اس وقت یہ طے ہو چکا تھا کہ کون پریزیڈنٹ ہوگا, کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ایجوکیشن منسٹر ہوگا. کیبنٹ تقریباً تیار تھی, کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا. لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو ہوں گے. پرائم منسٹر کون ہوگا, کنڈیشنز لکھ دی نہیں کہ جو جسے اتنے ووٹ ملے ہوں, یہ صلاحیت ہوں, وہ پرائم منسٹر ہوگا. پاکستان میں یہی صورت ہوئی. کسی شخص کا عہدے کے تعلق سے نام کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا جاتا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن باقی رہنے والا ہے, یہ شخصیت بدلنے والی ہے. واضح ہے. تو قرآن مجید میں جہاں تک ذات علی, کمال علی, جمال علی, جلال علی, اوصاف علی, مناقب علی, ان کی اہلیت کا بیان ہے, سورہ قرآن مجید مملو ہے ان کے تذکرے سے. مختلف نام ان کے موجود ہیں, لیکن جہاں خاص عہدے اور منصب کا تعلق ہے وہاں کنڈیشنز بیان کر دی گئیں, جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ ولی ہوگا, وہ امام ہوگا, وہ صاحب منصب ہوگا. وہاں صفات بیان کیے گئے. واضح ہے. یعنی وہ آئے ولایت, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اس میں بھی اوصاف ہی تو بیان ہے. یہ اور بات ہے کہ تاریخ گواہ ہے, تمام سرمایہ حدیث گواہ ہے کہ حالت رکوع میں انگشتری زکوٰۃ میں دینے والی ذات صرف اور صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی. اور یہ بھی تذکرے ہیں بعض جگہوں پر کہ اس آیت کو نازل ہونے کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی. بس فرق یہ تھا کہ آیت نازل ہونے سے پہلے جس نے دی تھی وہ کمال اخلاص میں دی تھی, اس کے بعد جس نے دی وہ ریاکاری کہلائی. اس میں اخلاص تو نہیں رہ گیا. جو چیز خالصۃ لوجہ اللہ ہو وہ ہوتی ہے عبادت. تو معلوم علی نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں, نماز کو بھی معراج مل گئی, زکوٰۃ کو بھی معراج مل گئی, اور علی کو ولایت بھی مل گئی. اس کے بعد جس نے دیکھا دیکھی زکوٰۃ دی, اس کی زکوٰۃ بھی ضائع ہوئی, نماز بھی باطل ہوئی. اگر ایسا ہو تو نماز بھی باطل ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ جملے بھی یاد رکھیے گا. ویسے میں سمجھتا ہوں یہ جملے میں کوئی پہلی بار تھوڑی کہہ رہا ہوں, مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے ذاکرین یہ سب کہہ چکے ہیں. یہ تو بہرحال آپ کے ذوق مجلسی کے لیے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور ائمہ اطہار کی ولایت جو کہ ولایت کبریٰ ہے, بعد از خدا و رسول اس سے بڑی کوئی ولایت. بہت سے لوگ دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں, ولایت تشریعیہ اور ولایت تکوینیہ, اور میں بھی ان دونوں اصطلاحوں کا قائل ہوں.
لیکن یہ دونوں جہاں جمع ہو جائیں وہ ہے ولایت کبریٰ، وہ ہے ولایت کبریٰ۔ تو اس ولایت کبریٰ کی منزل پر فائز کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو زبان استعمال کی اس میں شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، نام نہیں ہے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔